بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، بڑی خوشی کی بات ہے کہ تبلیغی جماعت کے موجودہ اختلاف سے متعلق امارت شریعہ آسام کی طرف سے ابھی 24 جنوری 2025 کو ایک تحریر جاری کی گئی ہے۔ امارت شریعہ کے لیٹر پیڈ میں امیر شریعت شیخ الحدیث حضرت مولانا یحییٰ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے دستخط کے ساتھ اس تحریر میں تبلیغی جماعت کے موجودہ اختلاف سے متعلق یہ کہتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کی دونوں گروپ حق پر ہیں، ان دونوں میں سے کوئی جماعت گمراہ نہیں ہے، اس لیے جو جس جماعت کے ساتھ کام کرنا چاہے کام کرے۔ اس طرح کہہ کے حضرت نے دستخط کر کے یہ تحریر امارت شریعہ کے لیٹر پیڈ میں جاری کی ہے۔ ماشاءاللہ، امید ہے کہ سارے آسام والے بلکہ پوری دنیا والے حضرت کے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ ابھی 14 جنوری 2025 ہی کو پورے صوبہ آسام کے تمام علماء کی ایک مجلس ہوئی تھی، جس میں حضرت دامت برکاتہم بھی مدعو تھے۔ ان کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن حضرت وہاں تشریف نہیں لائے، اور کس بنیاد پر نہیں لائے وہ حضرت جانے۔ بہرحال حضرت نہیں آئے تھے، اور پھر بعد میں انہوں نے 24 جنوری کو انہوں نے اپنی بات اور اپنی تحریر شائع کی ہے، جبکہ اس سے پہلے پورے صوبہ آسام کے علماء کا جو جوڑ تھا، جس میں 3000 کے قریب علماء شریک ہوئے تھے، اور نہ جانے کتنے علماء ہوں گے جو اس موقف کی تائید بھی کرتے ہوں گے۔ تو اس تحریر میں، اس موقف میں جو بات کہی گئی تھی وہ یہ ہے کہ چونکہ مولانا سعد صاحب پر دارالعلوم دیوبند کی طرف سے گمراہی کا فتویٰ ہے، اور اس میں بہت تفصیل سے انہوں نے بات کہی ہے، اور آخر میں جا کر انہوں نے خلاصہ کے طور پر یہ بات کہی تھی کہ چونکہ مولانا کے نظریات اور مولانا کے خیالات سے ہم مطمئن نہیں ہیں، اور اسی لیے ہمیں ڈر ہے کہ مولانا کے ساتھ مل کر کام کرنے والوں کی گمراہی کا اندیشہ ہے، اس لیے تبلیغی جماعت کا کام مولانا سعد صاحب کے ساتھ اور ان کے حامیوں کے ساتھ مل کر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہم اہل شورا کو حق سمجھتے ہیں، اہل شورا کو درست سمجھتے ہیں، اس لیے اگر کسی کو تبلیغی جماعت سے جوڑ کر کام کرنا ہے تو وہ اہل شورا کے ساتھ مل کر کام کرے۔ یہ فیصلہ ان لوگوں نے سنایا تھا، اسی فیصلہ کی مخالفت میں حضرت دامت برکاتہم العالیہ کا یہ پیغام جاری ہوا، ان کی یہ تحریر آئی ہے۔ اب اللہ ہی کو معلوم ہے کیا کہا جائے۔ ایک طرف سارے علماء آسام نے ایک فیصلہ لیا تھا، اور ایک طرف امارت شریعہ کی طرف سے یہ تحریر۔ اب آسام والے آپس میں کیا کریں، کون کس کے ساتھ لڑے، یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ علماء آسام نے جو فیصلہ لیا تھا تو اس میں امارت شریعہ وغیرہ کے ساتھ مل کر فیصلہ لینا چاہیے تھا، اور اگر امارت شریعہ کے ساتھ مل کر انہوں نے فیصلہ نہیں لیا تھا تو بعد میں امارت شریعہ کے حضرات کو جب معلوم ہوا تھا تو ان کو بھی ان حضرات کے ساتھ مل کر کوئی مشورہ کرنا چاہیے تھا، اور اپنی طرف سے کوئی پیغام بھیجنے سے پہلے ان کے ساتھ مشورہ کر کے کیا کرنا مناسب ہے، ایسا کچھ مشورہ ہو جانے سے شاید زیادہ بہتر ہوتا۔ اب آگے اللہ ہی کو معلوم ہے کیا ہونے والا ہے، بات امت کے سامنے ہے، اب امت کس پر عمل کرے وہ امت جانے۔ لیکن افسوس اس بات کی ہے کہ علماء ہی آپس میں اس طرح سے اختلاف کرتے رہیں گے، ایک کچھ کہیں گے دوسرے کچھ کہیں گے، تو عوام کس طرف جائے گی، عام پبلک تو پریشان ہوگی ہی۔
اللہ تعالی ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ فرمائے اور اتحاد و اتفاق کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم پر قائم رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔